میرے پاکستانیوں، ایک ایسا ملک ہے جسے جمہوریت کا بانی کہا جاتا ہے. یہ ماڈرن جمہوریت اسی ملک سے جنم لیتی ہے. وہاں کا وزیر اعظم صرف اپنی پارٹی کے دباؤ اور کچھ عوامی دباؤ جو سوشل میڈیا وغیرہ پہ دباؤ ہے اس کی وجہ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے. اور ایک پاکستان میں اردلی نظام ہے جس میں ہمارے اوپر فارم 47 کا ایک اردلی مسلط ہے اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے ہم سے کہ اس کو تسلیم بھی کرنا ہے. آپ نے اگر تسلیم نہیں کرو گے تو تمہیں تن کے رکھا جائے گا. اگر آپ نے ممالک کی ترقی اور کامیابی اور ناکامی میں فرق دیکھنا ہے تو آپ کو یہی سمجھ آ جائے گا کہ جب آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کرتے تو آپ ناکام ہو جاتے ہیں، اور جب عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں تو مور آفن دین ناٹ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. شاذ ہی ایسا ہوتا ہے قوموں کی تاریخ میں کہ قوموں نے اجتماعی فیصلہ کیا تھا اور وہ اجتماعی خودکشی کا فیصلہ ثابت ہوتا ہے. میرے پاکستانیوں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بات کریں گے پاکستان کے حالات پر بھی. ایک جوائنٹ اعلامیہ جاری ہوا ہے قطر اور پاکستان کا، اور یہ اعلامیہ کیا کہتا ہے؟ یہ اعلامیہ کہتا ہے کہ the first session of high-level talks under the framework of the Islamabad Memorandum of Understanding have concluded in Bergenstock, Switzerland, with the participation of representatives from the Islamic Republic of Iran, the United States of America, and the two mediating parties, the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan. دیکھیں، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ قطر جب تک نہیں آیا تھا میڈیشن میں اور قطر نے سب کچھ اپنے کنٹرول میں نہیں کیا تھا، پاکستان آگے پیچھے بھاگ دوڑ تو کر رہا تھا لیکن ناکام رہ رہا تھا. قطر کے آنے کے بعد وہ وزن پڑا جس کی وجہ سے یہ بات کسی کنارے لگنا شروع ہوئی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دی ہائی لیول کمیٹی ہیز اگریڈ اپون اے روڈ میپ. اب ایک ہائی لیول کمیٹی بن گئی ہے. وہ کیا ہے ذرا سنیں، بڑا انپورٹنٹ ہے. بلڈنگ آن دی MOU, the parties have agreed to the establishment of a high level committee which will provide political oversight on the mediation. Chief negotiators will report regularly to the high level committee and lead working groups focused on nuclear sanctions and a monitoring and dispute resolution group to ensure the effective implementation of the MOU and on other matters. یہ ایک ہائی لیول کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اب جو نیگوسیٹرز ہیں، جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ سارے اس کو رپورٹ کریں گے. یعنی اب پاکستان اور قطر سے اوپر ایک کمیٹی بن گئی ہے، سب کچھ اس کو رپورٹ کیا جائے گا. کیا کیا عمل درآمد ہو چکا ہے، کیا کیا چیز باقی ہے، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے. The high level committee has agreed upon a road map towards reaching a final deal within 60 days. 60 دن کے اندر فائنل ڈیل کا روڈ میپ جو ہے وہ طے ہو گیا ہے ہائی کمیٹی میں. Laying the foundation for the immediate commencement of further technical talks. In addition, a communication line between the parties has been formed for a period mentioned in the paragraph 5 of the MOU to avoid incidents and miscommunication with the aim of safe passage for commercial vessels through the Strait of Hormuz. امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست رابطہ قائم کر دیا گیا ہے. یعنی میڈیٹرز کا اب کام یہ رہ گیا ہے کہ جو ہائی لیول کمیٹی ہے اس کو صرف جا کے رپورٹ کرنا ہے کہ ان معاملات پہ عمل درآمد ہو گیا ہے، ان پہ رہ گیا ہے. باقی ایران اور امریکہ اب براہ راست بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپس میں ان کا رابطہ کروا دیا گیا ہے. مور اوور دا پارٹیز اگریڈ آن دا کریشن آف اے ڈی کنفلکشن سیل بٹوین دا پارٹیز دا لیبنیز ریپبلک اینڈ فیسیلیٹیٹڈ بائی دی میڈیٹرز ٹو انشور دی adherence of the termination of military operation in Lebanon. As per the MOU, technical talks will continue for the remainder of the week at the Bergenstock resort on all issues. So, لبنان کے حوالے سے بھی اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایک ڈی کنفلکشن سیل بنے گا، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر ایران کے وزیر خارجہ نے یہ پوسٹ کیا ہے جو میں اب آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور قطری میڈیشن کی جو ٹائرلیس ایفرٹ ہے، انہوں نے ایک بڑی پروگرس ڈیلیور کی ہے کہ لبنان میں جنگ بند ہو. تیل اور پیٹروکیمیکل کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ویو ہو گئی ہیں ایران کے لیے. بلاکیڈ جو ہے وہ ہٹا لیا گیا ہے. کچھ فروزن ایسٹس ریلیز ہو چکے ہیں، یعنی ایران کو کچھ اربوں ڈالر مل گئے ہیں، کچھ ایسٹس مل گئے ہیں فروزن ایسٹس. اینڈ میجر ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ پلان لانچ فار ایران. اور ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کا پلان بھی لانچ ہو گیا ایران کے لیے. وہ کہتے ہیں فرسٹ ریئل ٹیسٹ لیبنان ڈی کنفلکشن سیل. یہ جو ہے یہ مین ہے. ایران کہتا ہے کہ لبنان کے معاملے میں جو ڈی کنفلکشن ہونی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور یہ سب سے بڑا امتحانی کس کا ہے؟ نیتن یاہو کے اوپر ٹرمپ کا کتنا کنٹرول ہے. ایسے میں ٹرمپ دھمکیاں دیتا ہے. تو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کم از کم ایرانی ذرائع سے کہ ٹرمپ کی کسی دھمکی کو اب سنجیدہ نہیں لیا جا رہا. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ایران کو کہہ دیا ہے کہ یہ کھسکا ہوا ہے، اس کی دھمکیوں پہ آپ نے توجہ نہیں دینی. یہ بات چیت جب تک چلتی رہے گی اور معاملات اگر یہاں طے ہو جاتے ہیں تو ایران پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. یہ کھسکا ہوا ہے، یہ دھمکیاں لگاتا رہے گا، جو بھی کرتا رہے گا آپ نے اس کو سنجیدہ نہیں لینا. اور ایران خود بھی یہی سمجھتا ہے کہ ٹرمپ کھسکا ہوا ہے، اس کا دماغ اپنی جگہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے نائب صدر کو بھیج رہا ہے مذاکرات کے لیے اور خود ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. کون اپنے رائٹ مائنڈ میں یہ کرتا ہے؟ بہرحال پاکستان میں اچانک ایران اور پاکستان کے جھنڈے لگ گئے ہیں جی. کانسٹیٹیوشن ایونیو میں اسلام آباد کی سڑکیں بھر دی گئی ہیں. تو جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ امید کی جا رہی ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ
پزیشکیاں جو ہیں مسعود پزیشکیاں وہ پاکستان آ سکتے ہیں کل آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں وہ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ پاکستان اور ایران کو قریب ہونا ہے اور اگر یہ موقع پیدا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے. انفارچونیٹ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ اس ٹائم ایک ایسی ارذلی سرکار ہے جو صرف اپنے آپ کو تگڑا کرنے کا سوچ رہی ہے. اور میں نے آپ کو کل ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جب جے ڈی وینس نے عاصم منیر کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ اس سے بات کرتا ہوں تو میں نے کہا تھا کہ اس کا پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا. پہلا نتیجہ آ گیا ہے. مہرنگ بلوچ کو، جی ہاں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو بلوچستان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے. جی ہاں، محض اپنا حق مانگنے اور احتجاج کرنے پر عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اب آپ سمجھ جائیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. تعریف لوگوں میں تو کر دی جاتی ہے لیکن حقائق یہ ہیں کہ جب اصل معاملہ ڈرافٹ لکھنے کا آتا ہے اور معاملات طے کرنے کا آتا ہے تو قطر ساتھ بیٹھتا ہے. یہاں پہ شہباز نہیں ہے، یہاں پہ میر جعفر آپ کو نظر نہیں آئے گا. جہاں پہ اصل کام ہونا ہے وہاں آپ کو قطر ہی نظر آئے گا، ہر جگہ پہ قطر نظر آئے گا. اب آپ ذرا دیکھیں کہ ارذلی نے کیا کوشش کی اور اس کے ساتھ کیا ہوا. یہ ویڈیو ظاہر وائرل جا رہی ہے، ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ارذلی نے کیا کرنے کی کوشش کی تھی. یہ ذرا آپ دیکھیں، جب ایرانی وفد آتا ہے، یہ پہلے پاکستانی وفد ہے، یہ ہو کے چلا جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ ویٹ کر رہے ہیں اور پیچھے امریکی وفد اب کھڑا ہوا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے یہ شہباز کیا کرے گا، یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے. یہ عباس عراقچی کو کھینچ کے اور اس طرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نے اندر نہیں آنا اور ان کے ساتھ پکچر نہیں بنانی. پھر محسن نقوی بھاگا بھاگا جاتا ہے اور شہباز شریف گواچی گاؤں کی طرح یہاں کھڑا ہو جاتا ہے تو اچانک میر جعفر نمودار ہوتا ہے پکچر میں اور اس کو پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ تو نہیں مان رہے اور پیچھے امریکی وفد کھڑا ہوا ہے، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، یہ یہاں اپنے کھڑے ہوئے ہیں اور ایرانی وفد نے امریکی وفد کے ساتھ تصویر بنانے سے انکار کر دیا. اب یہ یہاں کھڑے ہیں بے بس کہ اب آگے کیا کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو سب پھر آتا ہے جے ڈی وانس کے کیا چل رہا ہے، وہ بھی اس طرف نہیں جاتا، وہ ان سے آ کے پوچھتا ہے. اب پھٹی آنکھوں کے ساتھ شہباز شریف بتا رہا ہے کہ ہاں بھائی، مطلب سن رہا ہے ان کی بات چیت کہ جی وہ تو نہیں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے، وٹ ایور جو بھی بات ہو رہی ہے. نٹ شل میں سب کچھ یہاں پہ ہے کہ ایران نے اندر آنے کے باوجود امریکی وفد سے ہاتھ نہیں ملایا، امریکی وفد کے ساتھ تصاویر نہیں بنائی. بعد میں ہو سکتا ہے کر لیا لیکن کیمروں کے سامنے نہیں. حالانکہ شہباز نے بڑی کوشش کی کہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں کہ کیمرے سارے ایرانی وفد کو اور پیچھے امریکی وفد کو ایک فریم میں دکھا دیں تو بن جائے گا. وہ کسی حد تک بن بھی گیا کہ ایک فریم میں سارے آ گئے، جو کہ ان کی کٹھی پکچر کبھی نہیں بنی تھی اس طرح. تو ایک کام تو انہوں نے اچھا کر دیا امریکہ کے لیے کہ پکچر بن گئی. لیکن جب بات کہ کون جیتا ہے یہ مارکا اور کون کنسیڈ کر رہا ہے تو وہ صاف ظاہر ہوتی ہے کہ سارا کچھ ایران ڈکٹیٹ کر رہا ہے. یہاں پہ ایک ایک بات اور ایک ایک چیز ایران کی مانی جا رہی ہے. امریکہ نے تقریباً ساری باتیں مان لی ہیں ایران کی، صرف نیتن یاہو آگے سے جو امریکہ باتیں مانے گا ان پہ عمل درآمد کرے گا، یعنی یہی رہ گیا ہے، ورنہ امریکہ نے ہر بات مان لی ہے. جب عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو فروزن ایسٹ ہے وہ بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں اور ایران کی جو ریکنسٹرکشن ہے وہ بھی ڈیولپمنٹ پلان بھی لانچ ہو گیا ہے ایران کے لیے، تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے ان کی. اور یہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے لیے یہ ایک ایسی شکست ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے، ایک طرف خبریں یہ چلتی ہیں کہ جی ایرانی وفد بس چھوڑ کے چلا گیا ہے، پھر خبریں آتی ہیں کہ نہیں 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 معاملات بڑے ٹھیک جا رہے ہیں اور معاملات اسی طرح آگے بڑھیں گے، ٹرمپ کی دھمکی کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دی گئی اور بات اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. پھر ایرانی وفد کا کہا جاتا ہے کہ وہ جی کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ ایران واپس چلے گئے ہیں اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ چلتے رہیں گے، اگلا ایک ہفتہ چلتے رہیں گے. سو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ، یعنی امریکہ نے ہر چیز کنسیڈ کر دی ہے، تو بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور قطر کی موجودگی کم از کم یہ بتاتی ہے کہ قطر فوٹو آپ کے لیے وہاں نہیں آیا ہوا بلکہ قطر ایکچولی میڈیشن کے لیے آیا ہوا ہے. ہمارے والے فوٹو آپ کے لیے گئے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قطر ایکچولی وہاں پہ میڈیشن کے لیے بیٹھا ہوا ہے، نیٹی گریٹی میں جا رہا ہے، اپنا ایکسپیرینس استعمال کر رہا ہے کہ کیسے بڑی قوتوں کے آپس میں معاہدے کروانے ہوتے ہیں. سو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور امید ہے کہ اس سے پاکستان کے لیے بھی بہتری نکلے گی اور دنیا کے لیے بھی بہتری نکلے گی. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میر جعفر کی تعریف امریکہ کرے گا، امریکی حکومت کرے گی تو پاکستانیوں پہ سختی بڑھے گی. اب درخواست آ رہی ہے کہ کس طرح بشرا بی بی کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کی بیٹی کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے. عمران خان سے ابھی تک ان کے وکلاء دستخط نہیں کروا سکے وکالت ناموں پہ، ملاقات کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جا رہا، عمران خان کو کسی اسپتال نہیں شفٹ کیا جا رہا، ان کا باقاعدہ علاج نہیں کروایا جا رہا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے باقاعدہ، اور کمپنی کا ایک اور چمپو ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ شاہ محمود قریشی اس لیے باہر نہیں آ رہے، یہ اب کمپنی کا چمپو کہہ رہا ہے، وہ اس لیے باہر نہیں آ رہے، حالانکہ ان کو تمام کیسوں میں بری کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ باہر آتے ہیں اور وہ مذاکرات شروع کر دیتے ہیں فوج سے تو ان پر فوج کا ٹاؤٹ ہونے کا الزام لگا دیا جائے گا، تو وہ اس سے ڈرے بیٹھے ہیں. یہ اب کمپنی کے لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیں کمپنی کی سوچ بھی تو یہی ہے نا، شاہ محمود قریشی اتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں تو کمپنی کی سوچ بھی تو یہی ہے نا کہ ہم شاہ محمود قریشی کے ساتھ بات کر لیں گے اور مائنس عمران کے. کمپنی کی تو سوچ یہی ہے نا، شاہ محمود کی ہے یا نہیں ہے، کمپنی اسی لیے ان کو بری بھی کر رہی ہے. ورنہ بتائیں کس کو ثبوتوں کی وجہ سے سزا ہوئی ہے پاکستان میں. یہ لازم بات ہے کہ شاہ محمود قریشی کا اپنا کنڈکٹ ہمیں نہیں پتا ابھی کیا ہے.
ٹھیک ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ڈٹے رہے ہیں، وہ مائنس عمران کے لیے نہیں مانتے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کمپنی کی سوچ یہی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کو ریپلیس کرے گا باہر آ کے، کہ اس نے اتنی بڑی جیل کاٹی، عمران خان کے ساتھ جیل میں گیا اور لمبی جیل کاٹی اور برابر جیل کاٹی اور برابر تکلیف کاٹی اور سب کچھ. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ایک کھچڑی پکائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ہاکس ہیں، جو لڑائی جھگڑا چاہتے ہیں، وہ تو سارے ملک سے باہر ہیں. جو ملک کے اندر ہیں وہ کوئی جیل میں ہے، کوئی چھپا بیٹھا ہے، کوئی کیا، تو ان کی تو بڑی مشکلات ہیں. آسان سی بات ہے کہ جس کی مشکلات ہیں وہ سیاست چھوڑ دے تو مشکلات ختم ہو جائیں گی. دیکھیں نا، جو ملک سے باہر ہاکس ہیں وہ سیاست نہیں نہ چھوڑ رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ میں ہیں، تو وہ کرتے ہیں بات لڑائی کی. جو ملک کے اندر ہیں اور نہیں لڑائی کر سکتے، وہ سیاست سے ریٹائر ہو جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن آپ کو سیاست میں کس نے زبردستی تو نہیں ڈالا ہوا. آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، نون لیگ میں چلے جائیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ جے یو آئی میں چلے جائیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. ہاں، استحکام میں چلے جائیں، نئی جماعت اور آج کل اس کا استحکام بھی بڑا ہائی جا رہا ہے. گلگت بلتستان میں ایک بھی سیٹ نہیں جیتے اور ان کو 4-5 سیٹیں دے دی گئیں، تو وہاں چلے جائیں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے جی کہ ملک سے باہر بیٹھے لوگ لڑائی چاہتے ہیں لیکن اندر بیٹھے لوگوں کی مجبوریاں، بھائی کوئی کسی کی مجبوری نہیں ہوتی. چھوڑ دو سیاست، چھوڑ دو پارٹی، ایسی کیا مجبوری ہے؟ سیاست بھی کرنی ہے لیکن اس جماعت کے انڈر کرنی ہے جو تبدیلی لانا چاہتی ہے، جس کا لیڈر کہتا ہے میں نے سیاست نہیں کرنی بلکہ میں نے ملک کو فلاحی ریاست بنانا ہے، میں نے اس کو تبدیل کرنا ہے، میں نے یہ نظام توڑنا ہے، میں نے یہاں پہ نظام ٹھیک کرنا ہے، میں نے ملک کی نئے سرے سے تعمیر کرنی ہے کیونکہ تباہ برباد ہو چکا ہے. تو آپ اس پارٹی میں نہیں رہ سکتے پھر اگر آپ سیاست نہیں کر سکتے. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے جی ہم پاکستان میں اس لیے ہم یہ سیاست نہیں کر سکتے. جو ملک سے باہر ہیں وہ انتشار پھیلاتے ہیں، یہ غلط بات ہے. ملک سے باہر جو ہیں وہ اپنے اپنے حصے کی قیمت چکا رہے ہیں اور کبھی حالات بہتر ہوں گے تو ہر بندہ اپنی کہانی آپ کو سنائے گا کہ ہر بندے نے کتنی کتنی قیمت چکائی ہے. اب ایک اور چیز کا کہا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایشو اٹھے گا اور پتہ چلے گا کہ سلمان صفدر کی اسٹریٹجی کیا تھی. لیکن یہ چیز عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے اور میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں خبر پوری. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ میسیجز کے اسکرین شاٹ انہوں نے عدالت میں پیش کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انہوں نے ہائی کورٹ میں جو جمع کروائے جواب، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی حکم کے مطابق 16 جون کو وکالت نامے دستخط ہونے کے بعد تیار تھے. سلمان صفدر کو 16 جون کو بتایا گیا وکالت نامے تیار ہیں. سلمان صفدر کو ٹیکسٹ میسج کر کے بتایا گیا. سلمان صفدر کو کیے گئے ٹیکسٹ میسج کا اسکرین شاٹ بھی ساتھ منسلک ہے. عمران اور بشرا کے وکیل نے سماج سے قبل وکالت نامے جان بوجھ کر حاصل نہیں کیے. اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے وکالت نامے حاصل نہیں کیے. ٹھیک ہے، دس کوڈ بی پارٹ آف دا اسٹریٹجی فرام سلمان صفدر کہ ہم اپنی ہائی کورٹ سے جو سزائیں ہیں ان کو یہاں پہ میچور نہ ہونے دیں، یہاں پہ ان کو کنکلوڈ نہ ہونے دیں اور جتنا لٹکا سکتے ہیں لٹکا لیں. کیونکہ اس دوران آپ کو پتا ہے کہ کمپنی خود ہی خبریں چلوا رہی تھی کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اب یہ پہیا پھر سے تیزی سے چل پڑا ہے. ادھر عاصم منیر کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور یہ پہیا دوبارہ سے چل پڑا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خبر چلنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بات چیت کمپنی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ہم یہ معاملات آگے بڑھا رہے ہیں اور جو سٹیل تھا وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن نیگیٹو اس میں بات یہ ہے کہ اگر واقعی ہائی کورٹ سے یہ معاملہ سزا برقرار رہنے کی طرف جاتا ہے تو پھر عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. پھر واحد یہی ہے کہ عاصم منیر جب دستخط کرے گا تو عمران خان رہا ہوں گے، کسی عدالت کے دستخط سے نہیں ہوں گے، دکھاوے کے لیے بھی عدالت کے دستخط سے رہا نہیں ہوں گے. یہ معاملہ اس لیول پہ پہنچ جائے گا. تو یہ جیسے جیسے امریکی حکومت تعریف کرتی ہے یہاں ویسے ویسے سختی، ظلم اور جبر بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جائے گا. اس لیے میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ سختی اور جبر بڑھنے جا رہا ہے اور اس کی اب نشانیاں سامنے آ رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پاکستان ٹائم رات کو 11 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.